السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ قابل قدر صدر صاحب، باوقار اساتذہ اکرام اور پیارے ساتھیوں، آج 15 اگست کے پرسعید موقع پر آپ لوگوں کے سامنے میری تقریر کا عنوان ہے ہندوستان کی آزادی میں چند اہم شخصیتوں کا کردار۔ معزز سامعین، ابتدا ہی سے ہندوستان پر قدرتی وسائل، ثقافتی اور مخلوط تہذیبوں کی وجہ سے بدیشیوں کی للچائی نظر پڑی، جس کی وجہ سے یہاں انگریزی حکومت کی بنیاد ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان کو غلام بنا کر اپنی حکومت کا سکہ جما لیا۔ اس جبر و تشدد اور ظالمانہ طریقہ کو دیکھ کر چند دانشوران، علماء اور اہم شخصیتوں نے آزادی کا بیڑا اٹھایا، جو 1857 کے انقلاب کے نام سے مشہور ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خود غرض انگریزوں نے اس کا نام غدر ڈال دیا۔ اس کے بعد رولٹ ایکٹ کو ختم کرتے ہوئے 1947 عیسوی میں آزادی کی چنگاری بھڑک اٹھی اور ہندوستان کو آزاد کر کے ہی دم لیا۔ آخرکار ایک مکمل آزادی کی حیثیت مل گئی۔ اس آزادی میں چند اہم شخصیتوں کا اہم کردار رہا ہے، جس کا ذکر ہند کی تاریخ میں موجود ہے۔ ہندوستان کی تحریک میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی، اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی۔ ہندوستان کی تحریک میں ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں اشفاق اللہ خان کا نام نہ لیا جائے، مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ نہ ہو، سر سید احمد کا نام پیش نہ کیا جائے، اور جب تک مولانا محمد علی جوہر و خراج عقیدت پیش نہ کیا جائے، اور جب تک ٹیپو سلطان جیسا جو امر کا تذکرہ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں جنگ آزادی میں اسلاف کی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے اور اپنے ملک اور وطن کو وفادار بن کر رہنا چاہیے۔ آخر میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن ایک خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔